ہے جب جا کر وہ انسان بن کر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ منہما جمع کا صیغہ ہے، پھر ان دونوں سے، یہاں کہا ان دونوں سے، پہلے کہا نفس واحد، دونوں کی جان ایک ہے، دونوں کی جان ایک ہے۔ جب یہاں دونوں کی جان ایک ہے، دیکھنے میں دو ہیں، دیکھنے میں دو ہیں، دونوں کو ملا کر اللہ یہ کہتا ہے، تو بلا مثال و تمثیل ایمان کے ساتھ سمجھیں۔ ایمان والوں کے لیے یہی سبق ہے، اللہ اور محمد دو الگ ہیں ذات میں، دو الگ ہیں ذات میں، مگر توحید اور ایمان کا اعلان ہو، یہ ذات میں الگ ہیں، صفت میں الگ ہیں، سب میں الگ ہیں، مگر کلمہ حق میں کلمہ ایک۔ کیا ہے کلمہ؟ ایک ہی، دو تو ہیں، مگر جب ایمان کے لیے، توحید کے لیے اور بلند و بالا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کا بول بالا کرنا ہے، رسالت کا اعلان کرنا ہے، جب دائرہ اسلام میں آنا ہے، ایک ہی کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ ایک ہی ہے، کلمہ، کلمے نہیں، کلمہ واحد متکلم، مطلب یعنی ایک ہی لفظ ہے کلمہ، اور کلمے جمع کا صیغہ نہیں ہے، کلمہ۔ اب کلمہ پڑھ تو فوراً پڑھنے لگیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تو کہا کلمہ ایک پڑھ، تو نے دو پڑھا، تو کہے گا نادان، دو تو ہیں، یہ ذات میں الگ ہے لیکن کلمے میں تو ایک ہی ہے، جیسے دو مل کر نفس واحدہ میں ایک ہے۔ اب جس طرح منہما رجالا کثیرا و نساء، جن سے کئی مرد کئی عورت دنیا میں پھیلا دیے گئے، اب اسی طرح کلمہ حق سے دین بھی پھیلا، اسلام بھی پھیلا، ایمان بھی پھیلا، شریعت بھی پھیلی، طریقت بھی پھیلی، دنیا بھی بنائی، سجائی، سنواری، آخرت، عرش، کرسی، لوح و قلم، صرف ایک کلمہ حقانیت سے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ اب واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اب دیکھیے یہاں اس سے مراد رشتوں کا خیال ہے، کیونکہ لڑکا لڑکی والے لڑکی کو لیتا ہے تو لڑکی کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ لڑکے کے رشتہ دار ہیں، لڑکے کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ لڑکی والوں کے بھی رشتہ دار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ رشتہ داری ہے، اور رشتہ داری اس کا خیال رکھو۔ آج کل ایسا ہو رہا ہے، رشتہ داری تو دور کی بات ہے، سسرال سے بھی، ماں باپ سے بھی غیر تعلق، غیر ارادت ان کا خون نچھڑنے اور سب کا دلیں توڑنے کے لیے بھی لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل کے طور طریق اللہ کا کلام یہی فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلی آیت ہوئی، اس کی تفسیر اور اس کا پورا معنی تو میں صرف مختصر بتاتا جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے گفتگو خلافت پر کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یا تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو جب تک جیو مسلمان بن کر، جب مرو تو مسلمان بن کر۔ یہاں ایک کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ اب مجھے پتا ہے مسلمان بڑا ہے یا ایمان والا؟ ایمان والا ہی بڑا ہے، مومن۔ مسلمان مومن بن سکتا ہے۔ اب یہاں مومن کو سے کہے گا یا ایھا الذین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جب تک جیو مسلمان بن کر، جب تک مرو مسلمان کو، دائرہ اسلام میں رہے گا۔ یہ دوسری آیت ہوتی ہے، تمہاری زندگی بھی اسی طرح ہو، تمہاری موت بھی اسی طرح ہو، کہیں پٹڑی نہ بدلنا، جب تک مسلمان بن کر جیو کافر ہو کر مرو، ایسا ہرگز ہرگز نہیں کرنا۔ اور تیسری آیت اس کے اعمال کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر لو اے ایمان والو، اور ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کے لیے بخشش مانگو، مغفرت کی دعائیں کرو۔ یہاں اعمال سے مراد ہے۔ یہ تین آیتیں اس وقت نکاح میں پڑھائی جاتی ہیں، مگر کیوں پڑھتے ہیں یہ خطبے میں؟ یہ اس لیے کہ اللہ کا کلام اور اس کی برکت سے وہاں کی جو محفل ہے، صرف یہ دلہے کے لیے نہیں ہے، یہ خطبہ محفل کے لیے، یہ خطبہ کیا ہے؟
محفل کے لیے ہے، نہ کہ دلہا کے لیے۔ دلہا کے لیے تو صرف سے صرف ایجاب و قبول ہے، اور یہ خطبہ جو ہے محفل کے لیے ہے، اور اس کے بعد پھر ایجاب و قبول ہے، یہ دلہا کے لیے خاص ہے۔ اب یہ محفل کے لیے چھوڑ دو، اب اس کے بعد پھر دعائیں ہوتی ہیں، یہ سب کے لیے ہوتی ہیں۔ سب محفل میں جو محفل نکاح میں جو ہوتے ہیں، یہ سب ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں، جو دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ جو آمین ہوتی ہے وہی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان میں آمین کے ساتھ ان کی آمین بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے، اور ان میں اصلاحیت ہوتی ہے نیک اولاد کی طرف، اصلاحیت کی طرف، شریعت کی طرف، سنت کی طرف، یعنی دلہا دلہن کی زندگی امن و امان کی طرف داری، امن و امان کے ساتھ گزارنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے دعا بھی رکھا ہے، سب مل کر آمین۔ اب آج کل اکثر نکاح دیکھے گئے ہیں، نکاح ہوتا ہے 2:30-3 بجے، لوگ سب آتے ہیں دلہا دلہن کو دعائیں دینے کے لیے، مگر کوئی نہ دلہا سے ملتا ہے، کوئی نہ دلہن کی دعائیں ہوتی ہیں، صرف کھا لیے چلے گئے۔ اب دولہے میاں اسٹیج کے اوپر محفل میں اکیلے بیٹھ جاتے، وہاں کوئی محفل بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ دعا، یہ آمین، یہ وغیرہ، یہاں تک کہ یاد رکھیں بغیر نکاح جب تک ایجاب و قبول نہیں ہوتا اس وقت تک اس گھر کا کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ کھانا دلہن والے کھلاتے ہیں۔ اب جب نکاح نہیں ہوتا، دلہا ایجاب و قبول دلہن کو قبول ہی نہیں کرتا، اور ہم کھا کر نکل گئے تو کس کی باپ کی جاگیر ہے؟ یہ تو خیانت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے۔ اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، اور پھر کہہ دیتے ہیں شوگر والے ہیں، بی پی والے ہیں، گیس ٹربل والے ہیں، مر جائیں گے۔ مر جانے والے آئے کیوں؟ گھروں میں کھا کر آؤ، یا ساتھ میں توشہ لے کر آؤ۔ بریانی پکتی، باپ کی جاگیر بکتی ہے، جا کر کھائیں گے، جبکہ ایجاب و قبول ہی نہیں ہوا، دعا ہی نہیں ہوئی، اس میں محفل نکاح میں شامل ہی نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں، ایسے لوگوں کو نہ دعوت دینا جائز ہے، نہ شادی پہ بلانا جائز ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، جو پہلے ہی نکاح سے پہلے ہی کھا کر نکل جانے والے ہوتے ہیں، وہ چاہے کتنا بڑا سورما بھی کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں کو دعوت دینی ہی نہیں چاہیے۔ فقیروں کو دو، مسکینوں کو دو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دو، جن کی بدولت دعائیں بھی ہوں گی اور وہ شادی بیاہ کا گھر امن و امان میں بھی رہے گا۔ یہ تو خیانت کرنے والے ہیں۔ پھر اس میں کیا ہے؟ کھانے میں بھی نکتہ چینیاں کرتے ہیں، نمک کم ہے، ٹکڑے کم ہیں، سالن میں ایسا ہے، یہ ایسا ہے، کہ دعا دینے کے لیے آئے، یہ کھانے میں نکتے چینیاں کرنے کے لیے آئے۔ دعوت پہ جانے والوں یاد رکھو، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر دعوت کھانی ہے، دسترخوان پر بیٹھے ہو تو سامنے والوں کا خیال کرو۔ اگر گھر والے سے، میزبان سے اگر سے کوئی مانگنا ہے، نہ وہ کھانے کے بعد کھانا مانگ سکتا ہے، سالن کے بعد سالن مانگ سکتا ہے، پر 2 چیز مانگ سکتا ہے، یا تو پانی یا تو نمک۔ کیا مانگ سکتا ہے؟ یا تو پانی یا تو نمک۔ ہاں، یہ اس کا بڑپن ہے میزبان کا، کہ کیا کھانا ہو گیا ساتھی کھانا لاتا ہے، سالن ہو گیا ساتھی سالن لاتا ہے، اور کہتا ہے ڈالو کھاؤ۔ یہ اس کا بڑپن ہے، یہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایسے بھکاری ہم ہو گئے، ڈرا ڈگرا کے بگاتے ہیں، اور پھر باہر آ کر بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں اگر صحیح کھانا نہیں کھلایا تو دعوت کیوں دینا؟ کیا تیرے اس کے باپ کی جاگیر ہے یہاں پہ؟ صحیح کھانا نہیں کھلایا تو دعوت کیوں دینا؟ کرتے اس کے باپ دادا کی جاگیر ہے۔ یہ تو ایسے فقیر، ایسے بھکاری اور ایسے نکموں کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر کر لوگوں میں اور بھی کیا ہے پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرمائے گا، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ لڑکے والے دلہن والوں سے کہہ دیں، دلہن والوں کو آرڈر کریں کہ ہم کو اتنے بکرے کاٹنا، نکاح میں اتنا کھانا بنانا، اتنا میٹھا بنانا، اتنا سالن بنانا، یہ آرڈر نہیں کر سکتے دلہن۔ وہ مہمان ہیں، جو بھی طاقت ہے جو بھی کھلائے گا آمنا صدقنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ مگر یہاں آرڈر ملتا ہے اتنے بکرے کاٹو، یہ سالن پکانا، اتنے پکانا، اتنے قسم کے میٹھے، اتنے قسم کے۔
چہلم کی فاتحہ بھی نہیں ہوتی. لوگوں کے ایسے ایسے خیالات کر دیتے ہیں شادی بیاہوں میں. نکاح ایجاب قبول سے ہو جاتا ہے، نہ کہ کھانے پینے سے. اور اس نکاح میں میٹھا سنت ہے، سنت مصطفیٰ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 4 بیٹیوں کا نکاح کیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے گھروں میں شادیاں ہوتی تھیں، کبھی ایسے آرڈر ہوتے تھے. پھر تو اپنے آپ کو مسلمان، اپنے آپ کو ایمان، اپنے آپ کو نمازی، کبابی، یہ کیوں کہتے ہو؟ ایسا کرنا حرام. یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں. نہ اس کا کوئی عمل قبول کیا جائے گا، نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی مطلب معافی ملے گی. یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں. جو بھی میسر ہے آمنا صدقنا کھانے لفظ نہیں کہہ سکتے. تو بہرکاف میری گفتگو یہ نہیں ہے، اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح جو ہے یعنی شادی کرنا یہ فرض ہے. نکاح سنت ہے، ہمارے رسول کی سنت ہے. نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. نکاح کے بعد جو زندگی گزارتے ہیں یہ تو فرض خدا ہے. پہلے سنت ادا کرو، بعد میں زندگی فرض ادا کرو. یہ نکاح سنت ہے، سنت مصطفیٰ ہے. میرے رسول نے نکاح کی ہے، اس لیے امت مصطفیٰ کو بھی یہی حکم ہے، نکاح کرو. اور بغیر نکاح کے جائز نہیں ہے. یہ نکاح سنت ہے، جبکہ خطبہ ہو عام کے لیے، ایجاب قبول ہو دعا کے لیے، اور دعا ہو خیر و برکت کے لیے. اب اس طرح کا نکاح جو ہو گیا، اب آدم علیہ السلام کے نکاح میں بھی خطبہ ہوا، ایجاب قبول ہوا، اور دعا. اب وہ تو نبی ہیں، وہ تو جنت ہے. اب خطبہ تو خدا کا ہے، اور اس کے ساتھ مہر. اب مہر میں بھی ہمارے یہاں بہت ساری تکراریں ہوتے ہیں. بعض کہتے ہیں لکھ لو جی، کتنا لکھ لیتے ہیں کہ لکھ لو، کیونکہ دینا نہیں نا. مر گیا تو بخشنا ہے. دلہا مر گیا تو ساتھ والے کہتے ہیں بخش دے گے ماں، بخش دے گے. اب جب تک زندگی رہی عورت کے احسان میں رہا، مر گیا قبر میں گیا تب بھی عورت کے احسان میں گیا. مہر نقدن ادا کر دینا چاہیے. اور یہاں تک کہ حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے کہ مہر جس عورت کا ایجاب قبول کے بعد ادا نہیں ہوتا، اس وقت تک اس عورت کی صورت دیکھنا جائز نہیں ہے. یہ بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیں، جب تک مہر ادا نہیں ہوتا. یہ مہر تو ہی رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کے لیے. اور دوسری بات، مہر میں بھی جتنا کم ہو اتنا اچھا ہے. ایسا نہیں لکھ لو خدار لکھ لو، قرض لکھ لو، یہ لکھ لو، وہ یہ بھی نہیں ہے. نقدن قانونی طور سے جو قانون بنا ہے قانونی طور سے ہوتا ہے. اگر قانونی طور سے نہیں ہے تو اگرچہ حیثیت ہے، جتنا چاہے وہ اتنا مہر دے سکتے ہیں، مگر مہر نقد ہو. لاکھوں روپے جہیز میں لیتے ہیں. اگر کہہ دیں گے 5,000 یا 10,000 مہر میں دے دے، کیا ان کے باپ کی جاگیر دیے سکا؟ اتنے پیسے کیوں؟ لڑکی والوں سے لاکھوں روپے لینا جائز ہے. اس کا حق، جو لڑکی کا حق جو مہر ہے وہ دینا، یہ سراسر ظلم ہے، ستم ہے. ایسے لوگ نہ کبھی بخشے جائیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف کرے گا. تو یاد رکھ لیں، اس بات کا ہر طرح سے خیال رکھیں. مہر اس کا حق ہے، اس کے پاس قریب ہونے سے پہلے مہر کو ادا کر دینا واجب ہے. تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں. تو بہرکیف حضرت آدم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مہر ادا کرو. اب وہاں کیا مہر ہے؟ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے محلات. اب وہاں کیا مہر ہے؟ تو کہا گیا میرے نبی پر 10 بار درود پڑھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ کیا پڑھو؟ درود پڑھو. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میری صفت بیان کرو، میرا نام بلند کرو، کہہ سکتا نا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ میرے نبی پر 10 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ 10 مرتبہ درود بھیجو. کس پر؟ ہمارے نبی. اور اگر یہ سنت صحیح ادا کرنی ہے کہ اب ہمارے طریق میں بھی یہ طریقہ ہے، دلہن کے پاس جب دلہا بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے درود پڑھتا ہے. ہمارے لیے ہماری شادیوں میں سے بھی اسی طرح ہوتا ہے، پہلے درود پڑھو. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ
درود نہیں پڑھتے اس وقت تک اس کا چہرہ گھونگھٹ نہیں اٹھاتے. تو بہرکیف یہ درود برکتوں کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا آدم کے لیے درود بھیجو 10 بار. وہ ان کا مہر تھا، ماں حوا کا مہر تھا. اب درود کیوں پڑھایا گیا؟ سونا چاندی دلایا دیا جاتا، یا اللہ کا ذکر کروا دیا جاتا، یا عبادت کروا دیا جاتا. جنت میں بھی عبادت ہوتی ہے، مگر نہیں، درود پڑھو. اب درود اللہ نے فرمایا درود پڑھو، تو حضرت آدم نے 10 مرتبہ درود پڑھا. جب جا کر ماں حوا اور حضرت آدم کی زندگی جنت میں سکون سے گزری. اور جب زندگی سکون سے گزری تو پہلے ہی جب لعنت کا طوق پہنا دیا تھا ابلیس لعین کو، اور وہ لعنت بن کر دنیا میں زمین پر ہی رہا، در در ٹھوکریں کھاتا تھا، اور پھر وہ تکتا تھا فرشتوں کو جال میں ڈالنے کے لیے. کسی نہ کسی طرح فرشتوں کو جال میں ڈال لے اور اس فرشتوں کے ذریعے میں جنت میں چلا جاؤں. اب جنت اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جنت کے دروازے ہیں، ہر دروازے پر دربان ہے. اب وہ کئی مدت کے بعد جنت کے اندر سے فرشتے نہیں آئے، دربان نہیں آئے، ایک سانپ آیا. کون آیا؟ ایک سانپ آیا، اور مور. تو شیطان تو وہ ابلیس تھا ہی. اب ان کو یہ حکمت بتایا، منایا، سراہا، اور طرح بطرح سے ان کو مغالطے میں ڈال دیا، اور کہا، حکمت بھی دیا کہ کیا؟ مجھے جنت میں لے جاؤ. اب انہوں نے کہا تو ابلیس ہے، لعنتی ہے، ہم تجھے جنت میں لے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی جنت سے باہر کر دے گا. اب یہاں ایک نکتہ ہے، جنت ہے آرام کی جگہ، پھر وہاں سانپ کا کیا ذکر ہے؟ سانپ و بچھو تو عذاب کے لیے ہوتے ہیں قبر میں، سانپ و بچھو تو دوزخ میں ہوتے ہیں، مگر یہاں جنت سے سانپ باہر آیا. تو مطلب اس وقت ابھی کوئی عذاب کے لیے سانپ کو مقرر نہیں کیا گیا تھا، ابھی اس کے اندر زہر نہیں آیا تھا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. ابھی وہ سانپ گزندہ نہیں بنا تھا، دوزخ میں عذاب دینے والا نہیں بنا تھا، قبر میں عذاب دینے والا نہیں بنا، ڈسنے والا نہیں بنا تھا. ابھی اس کے اندر زہر کی تھیلیاں نہیں آئی تھی. سانپ خیر خواہ تھا، اچھا تھا. اور ایک حقیقت کی بات بتاؤں، حوا اور آدم علیہ السلام کا جوڑا کامیاب ہونے میں سب سے بڑا کردار سانپ کا ہی تھا. یہ الگ بات ہے. تو بہرکیف ابھی وہ زہریلا نہیں تھا، اور کوئی عذابی نہیں تھا، ڈسنے والا نہیں تھا. وہ تو خیر خواہ تھا، جنت میں رہنے والا تھا. مور بھی جنتی، سانپ بھی جنتی. اب وہ مدت کے بعد آیا، کسی وجہ سے آیا ہوگا، یا حکمت خداوندی ارادہ ڈال دیا ہوگا چل جنت سے باہر، دشمن کو بھی اندر لانا ہے. جب آیا تو اس کو سراہا، منایا، اور حکمت دیا کہ کیا؟ تجھے تیرا منہ تو خدا نے بڑا بنایا ہے، تو منہ کھول، میں تیرے اندر بیٹھ جاؤں گا، تو منہ بند کر لے، مجھے جنت میں لے کے جا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ، دلوں کا علم جاننے والا، صاحب کے منہ میں کیا ہے معلوم نہیں. ارے یہ تو خدا کی بات ہے. اب وہ صاحب منہ کھولا، ابلیس اس کے منہ میں بیٹھ گیا، وہ منہ بند کر لیا. منہ بند کر لیا اور اندر جانے لگا. خدا تو خدا، دربان خدا سے عرض کرنے لگے، دروازے پہ رہنے والے، اے اللہ، ابلیس سانپ کے منہ میں بیٹھ کر آ رہا ہے. فرشتوں کی نظر منہ کے اندر بیٹھنے والے کو دیکھ لی تو کیا خدا کی نظر نہیں دیکھے گی؟ بے شک. جب فرشتوں نے خدا سے کہا تو خدا نے کہا ہے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اس کے اندر جانے میں ہی میری حکمت ہے. اب باہر سے جنت میں اندر جتنی دور سانپ ابلیس کو منہ میں بٹھا کر لے کر گیا، جتنی دیر وہ اندر اس کے منہ میں بیٹھا تھا، اتنا زہر اس کے اندر پھیل گیا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ اصل بات ہے. چھوڑ دیا اندر جا کر. اب وہ جا گیا اندر سراسر، سیدھا نہ آدم کے پاس گیا نہ ہوا کے پاس، سیدھا ایک باغیچے میں گیا جس کے اندر ایک درخت تھا جو گندم کا درخت کہتے ہیں. گندم ہم کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ کھاتے. گندم کا درخت کہتے ہیں.
اب وہ گندم کے درخت کے پاس گیا، سریلی آواز، سریلی آواز، راگ، ایسے اچھے میٹھے دل کو سرور پہنچانے والی سریلی دھن میں گانے لگا۔ اب وہ آواز، سریلی آواز، یا دیکھیے اچھے اچھے محل، اچھے اچھے کھانے پینے، سونا چاندی زعفرانی، یا اچھی اچھی سور، اچھے اچھے گانے بجا، اس کے دل دادا سب سے زیادہ عورتیں ہی ہوتی ہیں، مرد کم ہوتے ہیں، عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ پہلا سور تھا، پہلی میٹھی آواز تھی، اور اس کی آواز سن کر ماں حوا اس کی طرف آئی، اس آواز کی طرف آئی۔ جب آواز کی طرف ماں حوا آ گئیں تو بہت اچھی طرح وہ دھن بجا رہا تھا، اور دیکھا ارے اتنی اچھی دھن بجا رہا ہے، کون ہے؟ جب ماں حوا کو دیکھا، اچانک وہ زار و خطار رویا، اچانک زار و خطار رویا۔ جنت میں رہ کر سب سے پہلے جو رویا یہ کمبخت ابلیس ہی تھا، جنت میں رہ کر رو رہا ہے۔ ہاں دوزخ میں رہ کر روتا تو بات اور ہوتی، بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ جنت میں رہ کر رو رہا ہے، اور جب جنت میں رہ کر رو رہا ہے تو رونے کی وجہ پوچھی۔ اب وہ تو تھا ہی دھوکہ دینے والا، اس نے کہا کیا کہوں، مجھے علم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات کے بعد، زندگی کے بعد ایک چیز بنائی ہے جس کو موت کہتے ہیں، موت سب کو آئے گی، اور پھر تم دونوں جنت میں آرام سے ہو، خوش ہو، مگر موت آئے گی تو تم مر جاؤ گے، آدم مر جائیں گے، فنا ہو جائیں، پھر یہ آرام، یہ عیش، یہ عشرت، یہ خوشیاں سب نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گی، چین ختم ہو جائے گا، قرار ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ نکاح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے کہا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، تمہاری بیوی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، کھاؤ پیو جو چاہے، آرام سے رہو۔ تو شیطان نے کہا یہ سارا آرام ختم ہو جائے گا۔ تو ماں حوا گھبرا گئی، عورت ہے نا، عورت کا دل ہوتا ہے، وہ جلدی بھروسہ کر لیتی ہیں، آج کل کی عورتیں تو اور بھی جلدی بھروسہ کر لیتی ہیں۔ تو آج کل کی عورتوں کی حالت بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آئیں گی، اس نشست میں تو نہیں ہے۔ تو وہ کس جگہ پر کھڑا؟ اسی جگہ پر کھڑا جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ جانے سے منع کیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب، جہاں چاہے پھرو، کھاؤ پیو جو چاہے، مگر اس درخت کے قریب ہی مت جاؤ۔ وہ درخت کون سا تھا؟ گندم کا۔ اب دیکھیے گندم یہاں کھانا حلال ہے، وہاں کھانا حرام، جنت میں، اس کے قریب مت جاؤ۔